جوتے کے بارے میں آپ نے کتنی یہاں سختی کی جاتی ہے. نماز جنازہ ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، ایک تو یہ سختی مجال ہے کہ مسجد میں لانے کی اجازت دیں، اس کو باہر کھڑا کر دیا. اپریل مئی کے مہینے میں دھوپ میں کھڑا کر دیا، دسمبر جنوری کے مہینے میں ٹھٹھرتے ہوئے میدان کے اندر کھڑا کر دیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سہل اور سہیل پہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ ادا کی تھی. عام حالات میں گراؤنڈ ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی مناسب جگہ اویلیبل نہیں ہے تو اتنی سختی کرنا کہ نہیں مسجد میں جنازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور نعوذ باللہ وہ مسلمان جو پوری زندگی جس کے سینے میں قرآن رہا ہے، آج وہ فوت ہوا ہے تو فوت ہوتے ہی ناپاک ہو گیا ہے، اس کو مسجد میں لانا بھی منع ہو گیا ہے. اس طرح کی سختی بھی نہیں. پھر گراؤنڈ میں کھڑے ہو گئے تو یہ جوتے اتار دیں. اور عام بندے بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جوتا اتار دیں جی، جوتا اتار دیں جی، جوتا اتار دیں. کوئی تفصیل نہیں. یہ سابقہ امتوں کے اوپر سختی تھی، یہودیوں کے اوپر بالخصوص، کہ وہ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. بہت ساری آسانیاں جو اللہ نے اس امت کو دیں، ان آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں واضح حدیث موجود ہے کہ آپ نے جوتے سمیت نماز پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے جوتا پہنا ہو تو دیکھے اگر اس کے جوتے میں ناپاکی موجود ہے تو اس کو اتار دے یا اس کو صاف کر دے، اور پھر اس جوتے کے اندر صاف ہو گیا ہے تو پھر اس کے اندر نماز پڑھ لے. ہم یہ فرق بھی نہیں سمجھتے کہ پلیدی اور چیز ہوتی ہے اور ویسے کوئی گندگی لگ جانا، مٹی لگ جانا اور چیز ہوتی ہے. جوتے کے نیچے کیچڑ لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. مٹی تو خود پاک کرنے والی ہے. ہاں البتہ اگر آپ کے جوتے کے اندر غلاظت لگی ہوئی ہے، پلیدی لگی ہوئی ہے، پخانہ لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو اتارنا پڑے گا. اصل چیز تو اس کا نجاست سے پاک ہونا ہے، پلیدگی سے پاک ہونا ہے. تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جوتے سمیت نہ صرف یہ کہ آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ سنن نبی داؤد میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تم جوتے سمیت نماز پڑھ لیا کرو. یہودی لوگ اپنے جوتوں میں نماز پڑھنا منع سمجھتے ہیں، یا ان کی خصلت یا ان کی عادت ہے. یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم نے اپنی طرف سے سختی کی ہوئی ہے. میں نے ایک جنازہ پڑھایا، ایک مولانا صاحب بعد میں بڑی اونچی آواز سے اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا اور آپ نے جوتے سمیت نماز پڑھا دی. میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی سے پیارے بھائی جان ثابت ہے، آپ نے پڑھائی ہے، آپ نے اجازت دی ہے، دین میں رخصت موجود ہے. اس کا جواب سنیے، تشدد مزاج لوگوں کا جواب. کہتا ہے تمہارا جوتا اور اللہ کے نبی کا جوتا ایک جیسا ہو گیا. اپنی طرف سے وہ منطق نکالیں گے، وہ من گھڑت جواب دیں گے، وہ فلسفہ پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے. آپ نے اپنی امت سے بھی کہا سنن نبی داؤد میں کہ تم جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہو. پھر وہ کہیں گے کہ پھر مسجد میں بھی جوتے سمیت پڑھا کرو. تو مسجد میں جو نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ یہ قالین ہوتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ابھی جوتا نیا خریدا ہے تو یہاں آ کے بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. تو یہ تو صفائی کی وجہ سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. جوتے باہر اتارے جاتے ہیں، گراؤنڈ کا وہ مسئلہ تو نہیں ہوتا. وہ تو آپ پہلے ہی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور راستے میں کچی زمین بھی موجود ہے، آپ مٹی کے اوپر اپنا جوتا رگڑیں، رگڑنے سے پاک ہو جائے گا. سابقہ ادوار کے اندر تو مٹی پاک کرنے کا ایسا ذریعہ تھی، پانی میسر ہی نہیں ہوتا تھا. لوگ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد بھی مٹی کے ڈھیلوں ہی سے صفائی کرتے تھے. تو ایسے گراؤنڈ پہ کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی یہ سختی کرنا اور پھر اتنی بے عقلی کرنا کہ وہ جوتا وہی جوتا جس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پاؤں سے اتار کے نیچے رکھ لیتے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ اگر وہ ناپاک ہے تو پاؤں کے نیچے بھی نہ رکھیں. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ نے پہنا ہوا ہے یا پاؤں کے نیچے رکھا ہے؟ اگر وہ پاک ہے تو آپ پہن لیں،
پہننے کے باوجود نماز ہو جائے گی، ناپاک ہے تو پھر نیچے بھی نہیں رکھیں گے، آپ اس کو کلوز کر کے اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھیں گے اور اس کو اتار دیں گے۔